علمی پوائنٹ نمبر 4، توبہ کے حوالے سے ہمارا موقف اور سٹانس بالکل واضح ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ کی توبہ بھی قبول ہے۔ میں علماء کے ساتھ ایگری نہیں کرتا کہ گستاخ رسول کی توبہ نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں سب سے جو بڑا گناہ ڈکلیئر کیا گیا بار بار، اتنا بڑا گناہ کہ جس کی آخرت میں بھی معافی نہیں ہونے والی اگر دنیا میں توبہ نہ کی، وہ شرک ہے۔ لیکن اس کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 68، 69 اور 70 میں تینوں بڑے گناہ گنوائے۔ نمبر 1 شرک، نمبر 2 قتل ناحق، اور نمبر 3 بدکاری۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی اس سے بھی توبہ کر لے تو ہم نہ صرف اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے بلکہ نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور یہ توبہ کب تک قبول ہے؟ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ مولوی قبول نہیں کرتے، آپ حرم مکہ میں چلے جائیں، حرم مدینہ میں، مولوی قبول نہیں کریں گے۔ میں آپ کو قرآن و سنت کا مسئلہ بتا رہا ہوں کہ توبہ قبول ہے۔ علماء سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جب یہ آگ آپ لوگوں کے گھر تک پہنچی تو آپ نے توبہ قبول بھی کر لی۔ ٹی ایل پی کے لوگوں نے مفتی طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ تعالی کے گھر کے پاس جو تھانہ ہے وہاں دھرنا دیا ہوا تھا کہ ان کے اوپر توہین مذہب کی ایف آئی آر کاٹی جائے۔ انہوں نے توبہ کی، اس کے باوجود وہ ٹل نہیں رہے تھے، پھر علماء انوالو ہوئے، الٹیمیٹلی وہ معاملہ دب گیا۔ اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ پیکج جو مولویوں نے دوسرے مولویوں کے لیے رکھا ہوا ہے، تو اس سے اگر رجب بٹ کو بھی کوئی حصہ مل جائے تو میرا خیال ہے کوئی اس پیکج میں کمی نہیں آئے گی۔ مہربانی فرمائے، اس ایپیسوڈ نے پوری نیشن کو یہ بتا دیا ہے کہ مجھا نہیں بھیڑاں ہوندیاں نے، یعنی بحث جو ہے وہ بحث کی بہن ہی ہوتی ہے۔ جب مولویوں میں برا وقت آتا ہے تو ان کو توبہ قبول کرنے والی شک بھی یاد آ جاتی ہے، ادروائز یہ سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ گستاخ رسول کی تو توبہ ہی نہیں ہے۔ وہ جو ابن تیمیہ کتاب لکھ گیا الصارم المسلول علی شاتم الرسول، یہ پوری دنیا کے اندر جو فتنہ پھیلا ہے نا کہ گستاخ رسول کی توبہ ہی قبول نہیں، چاہے وہ جو مرضی کر لے۔ اللہ کے گستاخ کی توبہ ہے، رسول اللہ کے گستاخ کی توبہ نہیں ہے۔ اندازہ کریں، یہ سارے فتنے کا بانی جو ہے نا یہ ابن تیمیہ ہے، اور اس کی یہ کتاب بریلوی پرنٹ کر رہے ہیں، ترجمہ بریلویوں نے کیا ہوا ہے۔ اور یہ حیران کن بات ہے کہ اس کے وکٹم خود اہل حدیث بنتے ہیں۔ اس لیے میں اہل حدیثوں کو کہتا ہوں کہ اپنے امام کو پٹو جس نے یہ کتاب لکھ کے، جس میں اکثر جعلی روایتیں اس نے اور عجیب و غریب رزلٹ نکالے ہوئے، وہ آپ جو مولانا وحید الدین خان صاحب رحمہ اللہ تعالی انڈیا میں بہت بڑے اسکالر تھے، انہوں نے شاتم رسول کی سزا ایک کتاب لکھی ہے، اس میں اس کتاب کا پوسٹ مارٹم بھی کیا ہے۔ میں نے بھی 1-2 ویڈیوز کے اندر اس کو ڈسکس کیا ہے، آج ٹاپک نہیں ہے۔ تو یہ سارے کا سارا معاملہ اس کتاب کے ذریعے پھیلا، لیکن جب ان کے اپنے گھروں تک آگ پہنچتی ہے نا تو پھر انہیں توبہ بھی یاد آ جاتی ہے۔ اور بریلوی مکتب کے حوالے سے تو میں اسپیسیفکلی انہیں اس حوالے سے یعنی جھنجھوڑوں گا جو انہوں نے پبلک کے اندر اس قسم کی چیزیں مشہور کر دی۔ ویسے یہ جو آج کل ایک پوسٹ چل رہی ہے نا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے حوالے سے، وہ انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ ہماری پوسٹ نہیں ہے ہمیں بدنام کرنے کے لیے۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ اسے فی الفور سزا دی جائے، اور اگر آپ نے سزا نہ دی تو کوئی ممتاز قادری اٹھے گا اور اسے اس کے انجام تک پہنچا دے گا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ ابھی جیل کاٹ کے آیا ہے اشرف جلالی، اور پھر اس نے اس قسم کی پوسٹیں لگانی شروع کر دی ہیں۔ تو اس پہ 3 نمبر لکھے تھے، ہم نے تینوں پہ رابطہ کیا، کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر میں نے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی، الٹیمیٹلی ہمیں جواب ملا کہ انہوں نے آفیشیلی پوسٹ لگائی ہے کہ یہ ہماری بنائی ہوئی پوسٹ نہیں ہے، لہذا یہ آپ کلیئر کر لیں۔ جلالی صاحب نے کوئی فتویٰ نہیں دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے، یہ لوگوں نے ان کی طرف سے فتویٰ مشہور کر دیا۔ اس پر تر رہی ہے کہ یہ پورا بریلوی فرقہ جس بنیاد پہ کھڑا ہے وہ
आला हजरत अहमद साहब बरेलवी साहब है, अल मुतवफ़ा 1921 ईस्वी। उनका अपना फतवा आपको पता क्या है कि गुस्ताखे रसूल को कोई भी शख्स खुद कानून को हाथ में लेकर कत्ल नहीं करेगा, यह हाकिम वक्त का काम है कि उसे कत्ल करवाया जाए। यह फतवा उन्होंने फतावा रज़विया में भी लिखा है, इंशाअल्लाह हम इमेजेस अटैच कर देंगे। और हुस्सामुल हरमैन में जब उलमाए अरब में से एक आलिम ने तकरीज लगाई उनकी किताब के ऊपर, तो उसके फुट नोट पे उन्होंने लिखा, क्योंकि उस उलमाए अरब ने कहा कि ये जो देवबंदी उलमा है ना, हाकिम वक्त का काम है कि इनको कत्ल करवाएं, कि जिन्होंने इस किस्म की बकवासियात अपनी किताबों में लिखी हैं। तो आला हजरत ने ना उसके नीचे फुट नोट लिखा है कि ये सिर्फ हाकिम वक्त का काम है कि मेरा कोई चाहने वाला ये काम ना करे। हालांकि उस वक्त अंग्रेजों की हुकूमत थी, शायद उस वक्त चूंकि अंग्रेजों की हुकूमत थी इसलिए आला हजरत को भी पता होगा कि अंग्रेजों ने नहीं छोड़ना, वो तो पकड़ लेते थे। उन्होंने तो गाजी मुद्दीन को भी नहीं छोड़ा था, कानून को तो ओबे करना है। तो आला हजरत ने उसमें यह माना है, यहां तक कि उन्होंने कहा कि अगर कोई कत्ल कर देगा ना तो हाकिम वक्त ऐसे शख्स को सजा देगा जिसने एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से किसी गुस्ताख को कत्ल किया। लिहाजा ये इस वक्त अगर टीएलपी की अवाम में कोई इस किस्म का कीड़ा मौजूद है तो वो अपने दिमाग से निकाल ले कि आला हजरत की इस किस्म की कोई तालीमात नहीं है जो पब्लिकली आपको सिखाई गई है। आला हजरत तो कहते हैं ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम है, और अगर गवर्नमेंट नहीं करती है फिर भी किसी ने कानून को हाथ में नहीं लेना, और अगर कोई कानून को हाथ में लेगा तो हाकिम वक्त उसको कत्ल करवाएगा। मतलब यह कि मुमताज काजरी को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सजा दी आला हजरत के तहत, वो बिल्कुल दुरुस्त सजा थी। लो सामो, आला हजरत के नामुकम्मल मिशन की तकमील हम कर रहे हैं, इन्होंने पकड़ के मजार बना दिया। और मैं अपने रियासती इदारों से भी पूछूंगा, अपनी फौज से, जुडिशरी से, प्राइम मिनिस्टर से, कि इस किस्म के जो लोग जिन्हें कातिल डिक्लेयर किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इनके मजार क्यों बनते हैं? कब्र उसका हक है वो बने, ठीक है, मजार क्यों? उसमें उर्स और उसका बाप और बेटा बैठ के नोट छाप रहा है, वो गदी मशीन बन गए और एक कमाई का अड्डा शुरू हो गया। अगर हमारे इदारे इतने कमजोर हैं कि इस किस्म के कातिलीन को पनाह देते हैं कि उनके उर्स लगे, तो मेरे भाई फिर तो गली गली मुमताज कादरी पैदा होंगे। उस दिन से डर जाए कि आपके घरों तक ये आग पहुंचे। इस किस्म के जितने लोग हैं इनके मजार गिराने चाहिए। गाजी इल्मुद्दीन, इसकी भी आप हिस्ट्री पढ़ के देखें, बीबीसी वालों ने, वो मुसलमान है जिसने वो रिपोर्ट लिखी है 1929 की, उसने प्रोसीडिंग निकाली अदालत से कि इसमें से जुर्म से इनकार किया हुआ है। इसने कहा मैं तो सब्जी लेने के लिए गया था, मैं तो उस तरफ गया ही नहीं। वो एक एक सवाल का जवाब जो है वो मैं इंशाल्लाह डिस्प्ले कर दूंगा। ये ना समझिएगा किसी गोरे ने वो रिपोर्ट लिखी है, एक बड़े जिम्मेदार सहाफी है पाकिस्तान के जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है। और यहां पे हमें बचपन से जनाब बताया जा रहा है कि जी डॉक्टर इकबाल फरमाते थे कि जी तरखाना का मुंडा नंबर ले गया, यानी बढ़ई का लड़का जो है नंबर ले गया। यानी वो ये ख्वाहिश का इजहार करते थे कि किसी मौलवी के हिस्से में, या डॉक्टर इकबाल खुद समझते थे कि मेरे हिस्से में इस आदत नहीं आई है कि मैं उस गुस्ताख को कत्ल करूं, तरखाना का मुंडा नंबर ले गया। तो डॉक्टर साहब तुम सिर्फ शेर ही कहते रह गए कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, बस सिर्फ शेर ही कहते रह गए, शुगर करो तुम्हारे मथे नहीं लगाए। इस किस्म के सारे केसेस अदालतों में तय होंगे, किसी का काम नहीं कि वो कानून को हाथ में ले, यहां हीरो बना के पेश किया जाता है। फिर हर कोई जो है, वो सारे नलायक स्टूडेंट्स जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ नहीं सकते, वो कहते हैं जी और तो कोई काम नहीं हुआ, दुनिया तो हमारी नाकाम हुई है, चलो हम मुजाहिद मिल्लत बन के तो अपनी आखिरत बना ले। ये सारे नलायक लोग होते हैं। मेरे ऊपर 7 दफा मर्डर अटेम्प्ट हो चुकी है, 5 तो मेरे तक पहुंचे हैं। उन सब की हिस्ट्री है कि सब नलायक तरीन लोग, कोई कॉलेज में सप्लियां ले रहा है, कोई मदरसे में पढ़ रहा है, तो टीनेजर्स अपनी जिंदगी से जो है वो तंग लोग। कोई भी मौलवी का बेटा नहीं है। हाँ देख ले, खादम रिजवी साहब के 2 बेटे थे ना, हैं अभी तक माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे और हिदायत दे, साद रिजवी और अनस रिजवी। तो वो तो मंजरे आम पे नहीं आए,
نہ وہ فرانس گئے ہیں، نہ پاکستان میں کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے. ہم لوگوں کے بچوں کو یہ لوگ ابھارتے رہتے ہیں. ایک اہل حدیث عالم نے مجھے فون کیا جب ممتاز قادری کی پھانسی ہوئی، اور مجھے کہنے لگے کہ میرے نمازی جو ہے وہ زور لگا رہے ہیں کہ اس کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھانا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ آپ اپنا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا رہے ہوں گے، کیونکہ آج ممتاز قادری قبر سے نکل آئے اور اسے اختیار دیا جائے تو سارے اہل حدیثوں کو ڈھونڈ کے رکھ دے، کیونکہ وہ تو گستاخ رسول سمجھتے ہیں تم لوگوں کو. اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ اور قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ ذکر کیا ہے. یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے، اور یہ سب کے سب مرتد ہے، یعنی واجب القتل. اعلیٰ حضرت تو واجب القتل سمجھتے ہیں دیوبندیوں کو، اہل حدیث کو، شیعہ کو، اور قادیانیوں کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اور یہود و نصارہ کو ان سے بہتر سمجھتے ہیں. اندازہ کرو، میرے بکس میں آج یہ پینگے بڑھا رہے ہیں آپس میں. تو اللہ کا شکر ہے وہ پھر عالم دین سمجھدار تھے، 60+ تھے، اور وہ پاکستان لیول کے عالم دین ہیں. میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا ورنہ اہل حدیث کے کان کھڑے ہو جائیں گے. تو پھر انہوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھایا ممتاز قادری کا. دیکھیں جن لوگوں نے پڑھایا تو سمجھ لیں اپنے ہی جنازے پڑھائے ہیں انہوں نے. اللہ کے بندو، اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو تم سپورٹ کرو گے. اور پھر دیکھیں پچھلے دنوں تو ہمارے ریاستی اداروں کے اندر، پولیس کے محکمے کے اندر کتنے لوگ آئے ہیں جنہوں نے ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے خود بریلویوں کو قتل کر دیا. وہ ڈاکٹر جو سندھ میں تھا، عمر کوٹ میں، وہ بریلوی تھا، ملاپ کی پوسٹیں لگاتا تھا. اس کا فیس بک ہیک ہوا، اس نے جا کے اپلیکیشن دی کہ بھئی یہ ہیک ہو گیا، اس کے اوپر مختلف قسم کی پوسٹیں لگنا شروع ہوئی ہیں. انہوں نے کہا خیر ہے ہم سنبھال لیں گے. سنبھالا کیا، اس کو پولیس مقابلے میں مروا دیا. اور یہ رپورٹ اب پولیس کی آ چکی ہے، سندھ پولیس کی. یہ میں کوئی زبانی کلامی بات نہیں کر رہا. اور اسے علماء جو ہے نا وہ ہار پہنا رہے ہیں کہ جی بڑا نیکی کا کام آپ لوگوں نے کیا. نمک حرامی کی ہے ان آفیسرز نے اپنی جاب کے ساتھ. کسی کو شوق ہے نا علم الدین بننے کا یا ممتاز قادری بننے کا، تو بھائی اپنی نوکری سے استعفیٰ دو. تم لوگوں کو ہائر کیا گیا تھا کہ تم نے گورنمنٹ کی ڈیوٹی پوری کرنی ہے. نمک حرامی کرتے ہو اپنی ڈیوٹی کے ساتھ، اس ڈیوٹی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے الزام کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو قتل کر دیتے ہو. جو تمہارا کام نہیں فیصلہ کرنا، جوڈیشری کا کام ہے. تو یہ سارے واقعات اس طریقے سے چلتے رہیں گے اگر ہماری اسٹیٹ نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور ان لوگوں کو لگام نہ ڈالی. یہ میں آپ کو کلیئر کٹ بتا رہا ہوں.